3/1 آخری قسط۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور بتانے لگا، جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے ریاض کو ایک ٹانگ توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ ریاض اور فیاض آج کل رات کو باڑے میں سو رہے ہیں نہیں بلکہ سویا کرتے تھے۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تصحیح کرنے والے انداز میں کہا، پچھلی رات وہ ابدی نیند سو چکے ہیں، اب انہیں بار بار سونے جاگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ منصوبے کے مطابق ہم دونوں تانگے میں بیٹھ کر آدھی رات کو شمشیر پور پہنچتے اور بڑی خاموشی سے دیوار پھلانگ کر ڈیرے کے اندر داخل ہو جاتے۔ اس کے بعد ہم ان سوتے ہوئے بھائیوں میں سے ایک کو سنبھال لیتے۔ صرف ریاض کو ایک ٹانگ کے استعمال سے محروم کرنا تھا۔ ٹخنے کے مقام پر ایسی ضرب لگائی جاتی کہ ہڈی چکنا چور ہو کر ٹوٹ جاتی۔ پھر ہم وہاں سے واپس آ جاتے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، اللہ اللہ خیر صلاح اتنا بھی سہل نہیں ہوتا صفدر حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کارروائی کے دوران میں اس بات کے بڑے قوی امکانات موجود تھے کہ وہ دونوں بھائی یا ان میں سے کوئی ایک تم لوگوں کو پہچان لیتا۔ تم پہچان لیے جانے کا خطرہ مول لینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، لاکھوں نے میرے سوال کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو چہروں پر ڈھاٹے لگا کر وہاں جانا تھا، ان میں سے ہمیں کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ کہ ہم انہیں جان پہچان اور شناخت کی مہلت ہی نہ دیتے۔ یہ تو بامشکل 3-4 منٹ کی کارروائی تھی۔ جیسے ہی ہم ریاض کے گٹے ٹخنے کا جنازہ نکالتے، فیاض ہمیں بھول کر اس کی فکر میں لگ جاتا اور ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جائے واردات سے غائب ہو جاتے۔ وہ اتنا بتا کر تھما، پھر عام سے لہجے میں بولا، میں نے ساری حقیقت آپ کو بتا دی ہے، یقین کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تم دونوں کی کہانی سن لی، لیکن تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں اسٹوری پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ تمہارے بیان کو چیک کرنا بہت ضروری ہے اور جب تک یہ چیک نہیں ہو جاتا تم میرے مہمان رہو گے۔ مہمان کیا مطلب جناب؟ صفدر نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ جب تک ان دونوں بھائیوں کا قاتل میری گرفت میں نہیں آ جاتا تم تینوں تھانے کی حوالات میں رہو گے۔ یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی تھانے دار صاحب، لاکھوں نے نیم احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے آئندہ چند منٹ میں انہیں زیادتی اور قانونی کارروائی کے فرق سے آگاہ کیا، پھر اپنے ساتھ تانگے میں بٹھا کر تھانے لے آیا۔ یہ وہ تانگا نہیں تھا جس میں بیٹھ کر ان دونوں دوستوں نے مقتول ریاض کا گٹا توڑنے جانا تھا۔ مذکورہ تانگا کو لانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، بخشو ڈیرے کے گیٹ سے نکلتے ہی ہمارے ہتھے چڑھ گیا تھا، گویا سر منڈواتے ہی اولے پڑنے والی صورتحال ہو گئی تھی۔ ان تینوں نے راستے میں بڑی شرافت کا ثبوت دیا اور ہم بخیر و عافیت موزہ چیاں والی سے واپس تھانے آ گئے۔ اگلی صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ بشیر لوہار کافی دیر سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بشیر لوہار وہ شخص تھا جس نے گزشتہ روز اس دوہرے قتل کی واردات کی اطلاع مجھے دی تھی۔ وہ مقتولین کا پڑوسی تھا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک معقول اور بھلے مانس انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ رسمی علیک سلام کے بعد میں نے اسے پوچھا، بشیر خیریت تو ہے؟ یہ صبح ہی صبح تم مجھ سے ملنے آ گئے؟ میں تو رات کو ہی آنے والا تھا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ جی، اس نے مختصر سا جواب دینے کے بعد گردن جھکا لی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے اصراری لہجے میں کہا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، جناب میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ کون سی ذمہ داری؟ میرے لہجے میں الجھن شامل ہو گئی۔ وہ آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ادھر ڈیرے پر بندھے ہوئے مال مویشیوں کی دیکھ بھال مجھے کرنا تھی۔ میں اسی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ کیا مویشی چورے ہونے کا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ میں نے حالیہ صورتحال کی روشنی میں ممکنہ خدشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی تھی زاہدہ نے وہ پوری نہیں کرنے دی۔ اس نے رات ہی کو مجھ سے باڑے کی چابی لے لی تھی، بلکہ میرا تالا اتار کر وہاں اپنا تالا لگا دیا ہے۔ میں رات ہی کو آپ کے پاس آنے والا تھا، پھر سوچا کہ صبح جاؤں گا اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اوہ بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زاہدہ نے اگر باڑے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تم کیوں فکر مند ہو رہے ہو؟ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کل میں نے تم پر واضح کر دیا تھا کہ اگر زاہدہ کو تمہارے اس پرخلوص عمل پر یا کوئی اعتراض ہو تو کسی بحث و مباحث میں نہ پڑنا، بلکہ باڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب اگر زاہدہ نے باڑے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تو شاید میں پریشان نہ ہوتا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو بشیرے؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ زاہدہ نے باڑے کا نظام کس کو سونپا ہے؟ اس بندے کا نام سلطان ہے جناب، بشیر لوہار نے جواب دیا۔
پتہ چلا ہے وہ زاہدہ کا کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے۔ میں نے شمشیر پور میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا۔ سلطان کا نام سنتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ زاہدہ نے اپنے کسی تایا زاد کا ذکر کیا تھا۔ اس کے مطابق سلطان نامی وہ شخص واحد اس کا رشتہ دار تھا جو شمشیر پور سے 5 میل مشرق میں واقع موزہ جلال نگر میں رہتا تھا۔ زاہدہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے اپنے اکلوتے رشتہ دار کو بلانے کے لیے ایک بندہ ادھر جلال نگر روانہ کر دیا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ سلطان گزشتہ رات شمشیر پور پہنچ گیا تھا اور بشیر لوہار اسی بندے کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بشیرے، یہ سلطان جو ہے نا، یہ زاہدہ کے تایا کا بیٹا ہے جو موزہ جلال نگر کا رہنے والا ہے۔ وہ ریاض اور فیاض کے قتل کا سن کر ادھر آیا ہے۔ زاہدہ نے کل مجھے سلطان کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ تم سلطان کی وجہ سے خود کو پریشان نہ کرو جناب۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو بشیرے؟ تھانے دار جی، وہ متذبذب انداز میں بولا، یہ بندہ سلطان مجھے تو ذرا اچھا نہیں لگا۔ اس کی طرف سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ وہ کیا اچھا نہیں ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں دریافت کیا۔ میرا مطلب ہے سلطان میں تمہیں کون سی برائی نظر آئی ہے؟ بس جی، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ عجیب سا بندہ ہے جی، کھا کھا کر سانڈ کی طرح پلا ہوا ہے، رنگ توے کی طرح سیاہ، آنکھیں سرخ اور انداز و اعتبار سے مکاری جھلکتی ہے۔ آپ ادھر آ کر خود دیکھ لیں جی، وہ آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، میں بہت جلد شمشیر پور آؤں گا اور دیکھوں گا وہ سلطان کس کماش کا آدمی ہے۔ میں جاؤں جی؟ اس نے اجازت طلب کرنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر تمہیں اور کچھ نہیں کہنا تو مطمئن ہو کر جاؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے میں دوپہر کے بعد ادھر چکر لگاؤں۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو دروازے کے قریب سے پلٹ آیا اور پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے جی، آپ نے 2 بندوں کو کل رات پکڑا ہے، جن میں سے ایک ہمارے گاؤں کا صفدر اور دوسرا اس کا یار لاکھو ہے۔ کیا انہوں نے ریاض اور فیاض کے قتل کا اقرار کر لیا ہے؟ بشیر لوہار میری آمد سے قبل ہی تھانے پہنچ گیا تھا، لہذا یہ عین ممکن تھا کہ عملے کے کسی آدمی سے اس کی بات ہوئی ہو اور اسے صفدر اور لاکھو کی گرفتاری کا پتہ چل گیا ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، وہ نہیں، میں نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تیسرا آدمی لاکھو کا ساتھی بخشو ہے۔ اس دوہرے قتل کے سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ وہ تینوں زیر تفتیش ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد کوئی مثبت نتیجہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور ہاں، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب تم باہر جا کر ان بندوں کا چرچا نہ کرنا۔ گاؤں میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے کریمہ بی بی کے بیٹے صفدر کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ بشیرے، سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سمجھ گیا، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہدایت کا خیال رکھوں گا جی۔ میں نے اسے شاباش دے کر رخصت کر دیا۔ میں نے بشیرے سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ میں واقعی دوپہر کے بعد شمشیر پور جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو کوئی عملی جامہ پہناتا، تھانے میں ایک ایمرجنسی آ گئی۔ وہ دنگا فساد کا معاملہ تھا۔ نہری پانی کے استعمال کے سلسلے میں 2 ذمہ داروں میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا زبانی بحث و تکرار سے شروع ہو کر سر پٹھول پر جا کر رکا تھا۔ اللہ کا شکر ہے جھگڑے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، البتہ فریقین میں دونوں جانب کئی بندے زخمی ہو گئے تھے۔ میں اس معاملے کو سیدھا کرنے میں اس قدر مصروف ہوا کہ سر کھجانا بھی یاد نہ رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ میں شمشیر پور کا رخ کرتا، لہذا اس پروگرام کو کل صبح تک مؤخر کر دیا۔ شمشیر پور کا نام آپ کو عجیب سا لگ رہا ہوگا۔ عموماً گاؤں، دیہات، قصبات اور شہروں وغیرہ کے نام کسی مشہور شخصیت کے نام پر رکھے جاتے ہیں، پھر اس گاؤں کا نام شمشیر یعنی تلوار کے نام پر کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک دلچسپ اور اہم سوال ہے۔ دراصل اس میں عجیب و غریب اور چھمبے والی کوئی بات نہیں۔ کسی زمانے میں اس گاؤں میں ایک شاہ زور زمان خان رہا کرتا تھا۔ فن پہلوانی کے علاوہ اسے تلوار بازی میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ آئندہ روز میں شمشیر پور جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ مقتولین کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں۔ لاشوں کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں کی لاشوں کو ایک مناسب جگہ پر رکھوایا اور اپنے کمرے میں آ کر رپورٹ کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق ریاض اور فیاض کی موت وقوعہ کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کسی وقت واقع ہوئی تھی، جبکہ ان کی موت کا سبب زہر خورانی تھا۔ اس نکتے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اور میں رپورٹ کو پڑھتا گیا۔ آگے لکھا تھا، دونوں مقتولین کے معدوں سے حاصل ہونے والے نمونوں نے ثابت کر دیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں کوئی سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ اس زہر نے معدے میں پہنچتے ہی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اس زہر کی خصوصیت رپورٹ کے مطابق یہ بتائی گئی تھی کہ وہ سب سے پہلے اعصاب اور دماغ کو اپنے زیر اثر لا کر
متاثرہ شخص کو غنودگی میں پہنچا دیتا ہے، پھر بہت جلد یہ غنودگی گہری نیند میں بدل جاتی ہے اور اسی نیند میں سفر کرتے ہوئے متاثرہ ذہن اپنی نیند کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ ریاض اور فراز کی زندگی کا چراغ بھی اسی انداز میں گل ہوا تھا۔ رپورٹ میں مزید یہ بھی درج تھا کہ جب ان دونوں بھائیوں کے جسموں کے بالائی حصوں پر تیز دھار کلہاڑی کے وار کیے گئے تو وہ زندگی سے محروم 2 لاشوں کی صورت میں چارپائیوں پر پڑے تھے، لہذا کلہاڑی بردار کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور وہ بڑے اطمینان سے ان کے جسموں کو زخموں سے چور چور کر کے خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2-3 مرتبہ بڑی توجہ سے پڑھا، پھر ایک طرف رکھ دیا۔ ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ قاتل کا مقصد بھی بڑی حد تک واضح ہو رہا تھا۔ اس نے پہلے زہر کھلا کر انہیں موت کی نیند سلایا، پھر ان پر کلہاڑیاں برسا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ شدید انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے۔ کسی دشمن نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بڑے بھیانک انداز میں فنا کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس صورتحال میں شک کے تمام تر تیر صفدر کی جانب لپکتے نظر آتے تھے، لیکن میرا ذہن اس کے بالکل برعکس سوچ رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے صفدر اور لاکھو کو بڑی حد تک بے قصور ثابت کر دیا تھا۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ صفدر اس بات پر اختیار نہیں رکھتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ان بھائیوں کے معدوں تک زہر پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ یقیناً یہ کام کسی اور ہی شخص کا کیا ہوا تھا۔ صفدر اور لاکھو کی طرف سے دھیان ہٹا تو میری سوچ میں زاہدہ پروین کا چہرہ ابھر آیا۔ پھر اس کی ایک ایک اعتراضی حرکت مجھے یاد آنے لگی۔ اس کی جذبز اور ہچکچاہٹ، پس و پیش اور اکتاہٹ کے معنی اور مفہوم واضح ہونے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے زاہدہ کو بتایا کہ ریاض اور فیاض کو ان کی بے خبری میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، وہ غفلت کی ایسی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حملہ آور کے خلاف ایک ذرا سی مزاحمت نہ کر سکے۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئی تھی اور اسی گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا چونکنا اور گھبراہٹ بڑی معنی خیز تھی، جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ زاہدہ کے مطابق دونوں بھائیوں نے لگ بھگ رات 9 بجے کھانا کھایا اور سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے، یعنی رات کے کھانے اور سونے کے درمیان انہوں نے کوئی اور شے نہیں کھائی تھی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رات کا کھانا ہی زہر آلود تھا۔ جب میں زاہدہ سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا تو مقتولین کی عدم مزاحمت اور کھانے کی گڑبڑ کا خیال میرے ذہن میں آیا تھا اور اسی خیال کے تحت میں نے اسے کھانے کی فرمائش کی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ رات والے کھانے کا کچھ حصہ بچا ہوا ہو تو مجھے دے دو۔ میری اس فرمائش پر بدک گئی تھی اور بڑے تشویشناک انداز میں اس نے مجھ سے پوچھا تھا، کیوں جی، آپ اس کھانے کا کیا کریں گے؟ میں زاہدہ کے گھر سے نکلا تو بشیرے اور مزورے سے ملاقات ہو گئی تھی اور ان کی زبانیں ایک اور خطرناک حقیقت ابھر کر سامنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سال بھر پہلے ایک رات ریاض اور فیاض کا باپ فتح محمد خون کی الٹیاں کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اس وقت میں نے فتح محمد کی موت کے حوالے سے بشیرے اور مزورے کی بابت پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اور کیونکہ ان لمحات میں میرا ذہن ریاض اور فیاض کے قتل کا معمہ حل کرنے میں مصروف تھا، لیکن اب دونوں بھائیوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ فتح محمد اگر خون تھوکتا ہوا مرا تھا تو یہ کسی کالے پیلے یا نیلے عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ فتح محمد بھی زہر خورانی کے باعث زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پٹرول سے بھاگتی ہے اور ان لمحات میں میرا شک زاہدہ پروین کی طرف جا رہا تھا۔ زاہدہ ایک جوان، خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس کا خود سے ایک دگنا عمر کے شخص کے ساتھ شادی کرنا حلق سے اترنے والی بات نہیں تھی۔ فتح محمد کم و بیش 60 سال کا تھا جب اس نے شاہدہ سے شادی کی تھی۔ اس قسم کی طوافتی شادیاں عموماً بڑے بھیانک نتائج لے کر آتی ہیں۔ عین ممکن تھا کہ فتح محمد بھی کسی خطرناک سازش کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اور یہ دونوں بھائی تو پھر بھی زاہدہ کی سوتیلی اولاد تھے۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ ریاض اور فیاض کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشوں کو تدفین کے لیے شمشیر پور پہنچا دوں گا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے میرے ارادے کو بدل دیا۔ میں نے کانسٹیبل مراد علی کو اپنے پاس بلایا اور تحکمانہ انداز میں کہا، مراد علی، تم فوراً شمشیر پور چلے جاؤ، جا کر زاہدہ کو بتاؤ کہ ہسپتال سے اس کے بیٹوں کی لاشیں آ گئی ہیں، وہ تھانے آ کر انہیں وصول کر لے تاکہ تجہیز و تکفین کی تیاری میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ لیکن ملک صاحب، کانسٹیبل نے متعجب انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، آپ کا پروگرام تو کچھ اور تھا۔ وہ اس پروگرام کی بات کر رہا تھا جس کے مطابق مجھے لاشوں کے ساتھ بذات خود شمشیر پور جانا تھا۔ اس سلسلے میں میری اس سے تفصیلی بات ہو چکی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے نشیب و فراز سے آگاہ نہیں کیا تھا، لہذا اس کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، پہلے پروگرام کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔
تم سے جو کہا جا رہا ہے بس تم اتنا ہی کرو، باقی باتیں میں بعد میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولا۔ جو آپ کا حکم۔ پھر وہ شمشیر پور روانہ ہو گیا۔ کانسٹیبل میرا بھروسے کا آدمی تھا، میں نے کسی خاص مقصد کے تحت اسے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ناآشنا رکھا تھا۔ اگر میں اس راز میں اسے بھی شریک کر لیتا تو مجھے پوری امید تھی کہ وہ راز کا امین رہے گا، لیکن میں نے فی الحال اس کے لیے بھی سسپینس کی فضا قائم رہنے دی تھی تاکہ جب اچانک اسے اس زاویے کی خبر ہو تو اس کے تن بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑ جائے۔ اس کے لیے ایک سرپرائز ہوتا، یقیناً وہ اس سے بے حد محظوظ ہوتا۔ میری توقع کے عین مطابق 2 گھنٹے کے اندر اندر مراد علی واپس لوٹ آیا، اور وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ تانگے میں زاہدہ پروین بھی موجود تھی، جو یقیناً اپنے بیٹوں کی لاشیں وصول کرنے آئی تھی۔ میں نے فوراً زاہدہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور مراد علی سے کہا کہ دروازے کے باہر موجود رہے۔ جب تک میں زاہدہ کے ساتھ مصروف گفتگو ہوں وہ کسی کو بھی کمرے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ زاہدہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد بولی، کہاں ہیں ان دونوں کی لاشیں؟ اس کے استفسار میں گہری تفتیش پائی جاتی تھی، جیسے جوان بیٹوں کی المناک موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ میں اس دوران میں بڑی کھوتی نظروں سے اس کے تاثرات کا ایکس رے کر رہا تھا، اور مجھے اس نتیجے میں پہنچنے میں قطعی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اس کی تشویش بڑی کھوکھلی اور مصنوعی نوعیت کی تھی۔ لاشیں میرے کمرے میں نہیں رکھی ہوئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تھانے ہی میں ہیں اور خاصی محفوظ جگہ پر ہیں۔ تم ان کی طرف سے پریشان نہ ہو، بس تھوڑی سی قانونی کارروائی ہوگی، پھر ریاض اور فیاض کی لاشیں تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ کیسی قانونی کارروائی؟ وہ چکنا نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں زاہدہ، تم سکون سے ادھر بیٹھو، میں تم سے چند ضروری سوالات کروں گا اور مطمئن ہونے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ لیکن وہ ہکلائی، اب آپ کون سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا، میں نے نرم لہجے میں کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے ساختہ اضطراری انداز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، جبھی تو کہہ رہا ہوں تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، بس 5-10 منٹ میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ جج جی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، زاہدہ تم نے وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کی فرمائش پر ان کی پسندیدہ ڈشیں کڑی چاول اور کھیر بنائی تھی، انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور لگ بھگ 9 بجے رات وہ سونے کے لیے باڑے میں چلے گئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جج جی؟ وہ دوپٹے کے پلو سے پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولی۔ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور فضا میں خنکی پائی جانے لگی تھی۔ اس موسم میں پیشانی کے عرق آلود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر زاہدہ کا ماتھا نم ہوا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، اور وہ یہ کہ میرا چلایا ہوا تیر نشانے پر جا بیٹھا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ زاہدہ، کیا انہوں نے باڑے میں جا کر بھی کچھ کھایا تھا؟ نہیں جی، وہ وہاں جاتے ہی سو گئے تھے۔ اس نے بتایا، انہوں نے گھر میں اتنا زیادہ کھانا کھا لیا تھا کہ مزید کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ ویسے بھی وہ باڑے میں جانے کے بعد کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ ہاں، یہ تو تم نے مجھے اس دن بھی بتایا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، کہ اس رات انہوں نے ایسا ڈٹ کر کھانا کھایا تھا کہ ہانڈی پتیلے سب خالی ہو گئے تھے، حتیٰ کہ جب میں نے تم سے کھانے کی فرمائش کی تو تمہیں معذرت کرنی پڑی تھی، ہے نا زاہدہ؟ جی یہ سب تو ہے۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، لیکن آپ دوبارہ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس کے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا، کیا اس رات تم نے بھی کڑی چاول اور کھیر کھائی تھی؟ جی ہاں، میں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا۔ پھر تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ جی، میرا سوال کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے سر پر لگا تھا۔ میں نے تلخی سے کہا، ہاں زاہدہ، اس کھانے کو کھا کر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے کہ وہ دونوں بھائی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور لیکن فیاض اور ریاض تو کلہاڑی کے وار کر کے موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی چلاکی سے بولی، یہ تمہارا خیال ہے زاہدہ؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ وہ دوبارہ اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کرتے ہوئے مستفسر ہوئی، تاہم اس مرتبہ اس کے لہجے میں جارحیت کی بجائے نقاہت کا عنصر شامل تھا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، حقیقت یہ ہے زاہدہ کہ وقوعہ کی رات دونوں بھائیوں کے شکم میں جو کھانا اترا وہ زہریلا تھا، جسے کھاتے ہی وہ پہلے نیم بے ہوش ہوئے، پھر یہ نیم بے ہوشی گہری نیند میں بدل گئی، ایسی نیند جس سے کوئی بیدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ڈرامائی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ وہی کھانا تم نے بھی کھایا تھا اور ابھی تک زندہ سلامت نظر آ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خود کو کسی منجدھار میں گھرا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ آخری سنبھالا لینے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے
بکھرے لہجے میں پوچھا، آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ میں نے میز کی دراز کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس نے سہمی ہوئی تحیر آمیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس کے سامنے ڈالتے ہوئے درست لہجے میں کہا، اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ دونوں بھائیوں نے زہریلا کھانا کھایا اور سو گئے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ موت کا وقت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان بتایا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدھی رات کے بعد ان پر کلہاڑیاں برسائی گئیں تو وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ اس لیے اس دوہرے قتل کے جواب میں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں نے لمحے بھر کا توقف کر کے سانس ہموار کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، زاہدہ، یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے جو ایک قابل سرجن کی نگرانی میں تیار کی گئی ہے۔ تم اس میں درج حقائق کو نہ تو جھٹلا سکتی ہو اور نہ ہی چیلنج کر سکتی ہو۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو سچ سچ بتا دو، تم نے اس رات کھانے میں کیا ملایا تھا؟ میں نے کسی چیز میں زہر نہیں ملایا، وہ نیم احتجاجی لہجے میں بولی، تاہم اس کی آواز میں کوئی دم خم نہیں تھا۔ میں ان کو کیوں مارنا چاہوں گی؟ میں تو انہیں اپنی سگی اولاد سے زیادہ سمجھتی تھی، اور تم ریاض اور فیاض کو سگی اولاد سے زیادہ سمجھتی تھی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اور فتح محمد کو اپنا شوہر سگا ہے نا؟ اس نے چونک کر ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میں کوئی تھانے دار نہیں بلکہ عفریت ہوں۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر وحشت اور دہشت نے ڈیرا جما لیا تھا۔ کپ کپاتے ہوئے آواز میں اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ فتح محمد کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ فتح محمد کا ذکر اس لیے نکل آیا کہ مجھے یقین ہے اسے بھی زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے چٹانی لہجے میں کہا، اس کی ہمت جواب دے گی۔ مریل سے لہجے میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ تم بڑی اچھی طرح سمجھ رہی ہو زاہدہ، میں نے پھنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، تم عورت ذات ہو، تفتیش کے کٹن مراحل کو جھیل نہیں سکو گی، سیدھی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لو ورنہ۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ خوف زدہ انداز میں اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے بولی، ورنہ، میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، ورنہ مجھے مجبوراً فتح محمد کی بچی کھچی لاش کو قبر سے نکلوا کر اس کا بھی پوسٹ مارٹم کروانا پڑے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ پانی؟ اس کی آواز کسی گہرے کنویں میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کٹیلے لہجے میں کہا، میں نے ابھی پانی اور دودھ کا ذکر کیا ہے، فکر نہ کرو، تمہیں پانی بھی ملے گا اور دودھ بھی، لیکن ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ کالا کلوٹا سانڈ تمہارا تائزہ سلطان تو ادھر گاؤں ہی میں ہے نا؟ میں ابھی 4 سپاہیوں کو بھیج کر اسے تھانے بلواتا ہوں۔ میرا خیال ہے اگر میں اسے تفتیش کی چکی میں ڈالوں گا تو اس کی زبان سے بڑے مفید انکشافات ہوں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے زاہدہ پروین؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں رہی تھی۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ خوف اور دہشت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے 2 کانسٹیبل کو شمشیر پور کی جانب دوڑایا تاکہ وہ سلطان نامی اس بندے کو پکڑ کر فوراً میرے پاس لے آئیں، لیکن افسوس کہ وہ فوری دستیاب نہ ہو سکا۔ وہ پورے گاؤں میں کہیں نہیں ملا تھا۔ بعد ازاں جب میں زاہدہ کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اقبال جرم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ سلطان ایک دن کے لیے جلال نگر گیا ہے اور کل صبح واپس آ جائے گا۔ سلطان زاہدہ کا شریک جرم تھا، لہذا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسی وقت 3 کانسٹیبلز کی ایک ٹیم جلال نگر روانہ کی۔ وہ رات ہونے سے پہلے کامیاب لوٹے۔ سلطان کو وہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب سلطان نے یہ دیکھا کہ زاہدہ نے پولیس کی تحویل میں اقبال جرم کر لیا تو اس نے سارا الزام زاہدہ پر ڈال دیا۔ اس کے مطابق وہ زاہدہ کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ زاہدہ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کا کام کر دے تو وہ سلطان سے شادی کر لے گی۔ اس نے سلطان کو باور کرا دیا تھا کہ ریاض اور فیاض اس شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ رکاوٹ ہٹا دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایک ہونے سے نہیں روک سکتی۔ سلطان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور اس کی شکل و صورت کی وجہ سے ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ زاہدہ کی صورت میں اسے بیٹھے بٹھائے ایک حسین و جمیل عورت مل رہی تھی، اور ایسی عورت کے جو زمین اور جائیداد کی مالک بھی تھی۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ زاہدہ کی پیشکش میں اس کے لیے بڑی کشش تھی، لہذا وہ آگ اور خون کے اس کھیل میں آنکھیں بند کر کے کود گیا۔ اس نے زاہدہ کو ایک سری الاثر زہر لا کر دیا اور جائے وقوعہ کو کسی انتقامی کارروائی کا رنگ دینے کے لیے اس نے مردہ بھائیوں کی لاشوں پر کڑھالی کے وار کر کے بری طرح بگاڑ دیا۔ پھر ایک ایسی لرزہ خیز کہانی نے جنم لیا جس میں شامل خونی واقعات و حالات اور اعمال کا کچھ ایسا نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ سلطان نے ریاض اور فیاض والے معاملے میں زاہدہ کا شریک جرم ہونے کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن فتح محمد کی موت سے اس نے قطعی لا تعلقی کا اظہار کیا
وہ کارنامہ زاہدہ نے اپنے بلبوتے پر انجام دیا تھا۔ ریاض اور فیاض سے نپٹنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا بڑی مکاری سے اس نے سلطان کو استعمال کر لیا تھا۔ میں نے ایک موقع پر زاہدہ سے سوال کیا، اگر یہ معاملہ دب جاتا تو کیا تم واقعی سلطان سے شادی کر لیتی؟ کیا میں آپ کو اتنی ہی بیوقوف نظر آتی ہوں؟ اس کا جواب بڑا معنی خیز تھا۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی اور چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اگرچہ تم اتنی احمق نہیں ہو، لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے فتح محمد سے شادی کیوں کی تھی؟ تم دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ہماری عمروں میں تقریباً آدھے کا فرق تھا، لیکن وہ ایک صاحب جائیداد ذمہ دار تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر میں نے خیز انداز میں چپ ہوگی، تو میں نے جلدی سے کہا، تمہارا یہی خیال تھا نا کہ فتح محمد سال ڈیڑھ سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن وہ ساٹھا پاٹھا ثابت ہوا۔ نہ صرف یہ کہ تم سے شادی کے بعد وہ دوبارہ جوان ہونے لگا تھا، بلکہ شادی کے دوسرے سال ہی تمہارے بطن سے اس کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ اس صورتحال نے تمہیں خاصا مایوس کر دیا۔ جب تم نے اپنا منصوبہ ڈوبتا دیکھا تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی، پھر سناتے ہوئے لہجے میں کہا، تو تم نے سوچا کہ جو کام قدرتی انداز میں نہیں ہو رہا اسے اپنے ہاتھوں انجام دوں گی، اور پھر ایک رات فتح محمد خون اگلتا ہوا موت کے منہ میں چلا گیا۔ زاہدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے گردن جھکا لی۔ یہ اس کے بھیانک جرم کا خاموش اقرار تھا۔ بعد ازاں اس نے اپنے تفصیلی بیان میں بتایا کہ یہ ٹھیک ہے، اس نے زمین اور جائیداد کے لالچ میں خود سے دگنا عمر کے فتح محمد سے شادی کی تھی، لیکن وہ ریاض اور فیاض سے کسی قسم کی نوعیت کی دشمنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ سارا فتحات اس کے سگے بیٹے فرمان علی کی پیدائش کے بعد اٹھا تھا۔ جیسے جیسے فرمان علی بڑا ہو رہا تھا، دونوں بھائیوں کے تیور بدلتے جا رہے تھے۔ وہ فرمان علی کو اپنے لیے ایک خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا فتح محمد کے صرف وہی وارث ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے فتح محمد کے کان بھی بھرنا شروع کر دیے تھے۔ فضا کا رنگ بدلتے دیکھا تو زاہدہ نے اس گھر میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بہت خطرہ محسوس کیا۔ چنانچہ ایک رات اس نے فتح محمد کا کام تمام کر دیا۔ چند ماہ امن و امان سے گزر گئے، پھر ریاض اور فیاض کے رویے میں نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ زاہدہ نے محسوس کیا کہ وہ دونوں اس سے اور اس کے بیٹے کو ٹھکانے لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ وہ کیسے ہونے دیتی؟ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اس کے خلاف کوئی چال چلتے، اس نے سلطان کی مدد سے انہیں صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ زاہدہ کے اقبالی بیان میں کس حد تک حقیقت تھی، اس کو چیک کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس کی بیان کی تصدیق یا تردید صرف وہ دونوں بھائی ہی کر سکتے تھے جو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے تھے۔ البتہ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش تلاش کرنا ناممکن تھا کہ زاہدہ ایک لالچی، سازشی اور مجرم ذہن عورت تھی۔ زمین اور جائیداد کا لالچ اور دولت کی ہوس بہت ہی گھنونی اور خطرناک ہوتی ہے۔ یہ اپنے بیگانے کا فرق مٹا کر انسان کو تباہی اور بربادی کے عمیق غار میں پھینک دیتی ہے۔ یہی حرص و ہوس زاہدہ کو بھی لے ڈوبی۔ جس مقصد کے لیے اس نے 3 انسانی جانوں کو ختم کر ڈالا وہ پورا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے گلے میں 3/1 کا توق سجا کر جیل چلی گئی۔ اسے اپنے کیے کی تو سزا ملی، لیکن اس کے کرتوتوں کا سب سے زیادہ خمیازہ ننھے فرمان علی کو بھگتنا پڑا تھا۔ وہ معصوم 2 سال کی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم ہوا اور 3 سال کی عمر میں ممتا کی گود اس سے چھن گئی۔ پتہ نہیں اس جھمیلے میں اس بیچارے کا کیا قصور تھا۔